ایک آدمی پکا سچا نمازی ہو اور وہ بے نمازی کے ساتھ بیٹھتا رہے وہ بھی چھوڑ دے گا۔ اس لیے کبھی بھی ساتھی چنو ایسے انسان کا جو دنیا میں تمہارے لیے فائدہ دے اور آخرت میں تمہارا فائدہ دے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں تمہیں ہنسائے اور کھلائے اور ساری چیزیں اور آخرت تمہارا برباد کر دے۔ ایک دو کلمہ ایسا بول دے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ داخل ہو جائے اور آپ کی آخرت خراب ہو جائے۔ ابو طالب یہ جانتے تھے کہ میرا بھتیجا حق پر ہے، میرے بھتیجے کے اوپر ناموس آتے ہیں جبریل، وہ نبی ہے حقیقی معنوں میں، لیکن اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نبی نے کہا تیسے ان دونوں نے کونچا مارا، اے ابو طالب اپنے دادا کے دین سے تم پھرو گے، بھتیجے لوگ تمہیں آر دیں گے۔ یہ دو لفظ ان لوگوں نے بولا، زیادہ نہیں کہا، دو لفظ۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کو غیرت، کبھی کبھی انسان کو اپنی سعادت پیاری ہو جاتی ہے اور وہ انسان حق وہ قبول نہیں کرتا ہے، حق قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہے میرے بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین حق ہے، لیکن میں عبد المطلب ہی کے دین پر میں مروں گا، اور اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ حضرت عباس کون تھے؟ کہا کہ اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے میرے بھائی اور آپ کے چچا آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، شعب ابی طالب میں کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں برداشت کی، آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے، کیا آپ کے ذریعہ سے کچھ فائدہ ملا ان کو؟ اسلام تو نہیں لائے لیکن کیا کچھ فائدہ ملا؟ کہا ہاں میرے چچا، فائدہ ملا۔ جہنم کے سب سے اونچے طبقے میں یہ رہیں گے، اگر میری سفارش نہ ہوتی تو وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوتے، سب سے اونچے طبقے میں۔ اور ان کی سب سے ہلکا عذاب جو ان کا رہے گا، پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی، جو دماغ جو ہے سر کا، وہ جیسے ہانڈی میں چاول رکھ دو ابلتا ہے ویسے ابلے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جہنمیوں کا ہوگا، سب سے ہلکا۔ تو یہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد فوراً 10 ہجری میں، 10 نبوت میں، رمضان کے مہینے میں صرف 3 دن کا فرق تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 مہینہ، کچھ روایت میں کچھ مہینے، کچھ روایت میں آتا ہے 2 مہینہ، کچھ روایت میں آتا ہے 2 دن یا 3 دن کا فرق تھا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وفات میں۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم والا سال، غم والا سال۔ اللہ کے نبی پر بہت بڑا غم ٹوٹا۔ ایک طرف ابو طالب کھڑے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، جو کہ، اور دوسری طرف حضرت خدیجہ اپنے مال کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی تھی۔ تو دونوں طرف سے 2 غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سال ملا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد شوال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت سودا ام المومنین حضرت سودا، اور دوسرا اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی، حضرت سودا سے
اور حضرت عائشہ سے۔ پہلے جو شوہر تھے حضرت سودا کے، پہلے شوہر جو چچیرے بھائی تھے، چچا کی لڑکی سے شادی جائز ہے کہ نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی دلیل ہے۔ اور اس کے بعد چچا کے لڑکے سے شادی جائز ہے۔ حضرت چچیرے بھائی سے حضرت سودا کی شادی ہوئی تھی، جن کا نام تھا سکران بن عمر، جو بھی وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، پھر مکہ پلٹ کر کے آئے تھے ان کے شوہر، مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت سودا کے پہلے شوہر کا، سکران کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت ان کی گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دیکھا یہ تمام معاملات ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مکہ والے اسلام نہیں لا رہے ہیں اور یہ نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لاؤ چلے طائف کی طرف، سفر طائف کی طرف۔